اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسخ حکم و تلاوت، ہم نسخ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، نسخ کی قسموں کے سلسلے سے۔ تو نسخ کی پہلی قسم پڑھ چکے جو قرآن میں واقع نہیں ہوئی ہے۔ دوسری قسم نسخ پہلی قسم جو تھی نسخ حکم و تلاوت تھی۔ دوسری قسم جو ہے وہ نسخ تلاوت و بقائے حکم ہے کہ آیت ہٹا دی گئی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اس میں یہاں ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ الفاظ آیات جو ہیں وہ قرآن مجید میں نہیں ہیں، اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، لکھا نہیں گیا ہے، لیکن وہ آیت جو تھی پہلے اس کا حکم باقی ہے۔ وہ اس کے لیے مثال جو پیش کی جاتی ہے اس طرح کے نسخ کی وہ یہ ہے، یہ جملہ ہے: الشیخ و الشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ کہ چونکہ قرآن مجید کی یہ آیت نہیں ہے لہٰذا آیت میں خرابی ہم کو خود نظر آ رہی ہے نا۔ اگر آیت ہوتی تو کسی گرامر کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے کہیں سے کوئی خرابی نہ ہوتی، مگر جب آپ غور کریں گے تو فرجموہا میں اور البتہ میں آپ کو خود بھی کمی نظر آئے گی۔ خیر اس کو میں پیش نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی لیکن یہ آیت ہٹا دی گئی اور اس کا حکم باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب بوڑھے مرد اور عورت آپس میں زنا کریں تو ان دونوں کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور سنسار کیا جائے گا سزا، اور یہ عقوبت اور یہ عذاب ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ جو ہے وہ عزیز و حکیم ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے قرآن مجید میں پہلے تھا اور بعد میں ہٹا دیا گیا، لیکن حکم اس کا ابھی باقی ہے، یعنی چاہے جوان شادی شدہ زنا کریں چاہے بوڑھے کریں، ان کو جو ہے وہ سنسار کیا جائے گا، یہاں عمر کی قید نہیں ہے۔ تو یہ حکم تو ابھی باقی ہے لیکن آیت جو ہے وہ ہٹا دی گئی ہے۔ لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا نص جو ہے قرآن واقع نہیں ہوا اور یہ باطل عقیدہ ہے، باطل نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس طریقے کا نظریہ بھی قبول کرنا یہ مستلزم قبول نظریہ تحریف قرآن ہے، جس کا کوئی مسلمان قائل نہیں ہے۔ گویا قرآن سے آیت ہٹائی گئی ہے، حذف تحریف بالنقیصہ، اور میں پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ نہ تحریف بالنقیصہ واقع ہوئی ہے قرآن میں، نہ تحریف بالزیادہ واقع ہوئی ہے، اور یہ تحریف بالنقیصہ کی قسم میں سے ہے کہ نقص واقع کیا گیا ہے قرآن میں۔ خوب تیسری قسم جو ہے نسخ حکم و بقائے تلاوت ہے۔ حکم جو ہے وہ نسخ کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا، مگر آیت باقی ہے قرآن مجید میں اور اس کی ہم کو تلاوت کرنی ہے۔ یہ جو ہے اس طرح کا نسخ کے حکم جو ہے وہ کینسل ہو گیا مگر آیت قرآن باقی، اس کی تلاوت ہمیں کرنا ہے۔ اس کے لیے سارے اسلامی فرقے قائل ہیں کہ اس طرح کا نسخ قرآن میں واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بس پتہ چلا کہ قرآن مجید میں صرف یہی ایک قسم نسخ کی پائی جاتی ہے کہ جہاں حکم باقی ہے مگر تلاوت حکم کینسل ہو چکا ہے مگر تلاوت باقی ہے۔ اب جب ایسی قسم ہے تو ہمیں اس کے لیے آیات بھی دیکھنی پڑیں گی۔ وہ کون سی آیات ہیں جو آیات نسخ میں آتی ہیں، آیات ناسخ و منسوخ کون سی ہیں کہ جہاں پر جو ہے یہ آپ کہیں کہ حکم جو ہے وہ باقی نہیں ہے مگر تلاوت اس کی کرنا ہے۔ آیات نسخ کو دیکھ لیا جائے۔ آیات نسخ شدہ نسخ پہلے والے لوگوں کے درمیان تو بہت مفہوم وسیع مفہوم رکھتا تھا، مفہوم وسیع، بہت سی آیتوں کو ناسخ و منسوخ مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کی اصطلاح میں مفہوم وسیع نہیں ہے۔ ناسخ منسوخ کہاں کہتے ہیں؟ پہلے ہر طرح کی تبدیلی کو ناسخ منسوخ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا تھا، لیکن آج کے اصطلاح میں ناسخ منسوخ کہتے ہیں صرف کسی نئے حکم کا پرانے حکم کی جگہ پر قرار دیا جانا، یہ ناسخ منسوخ کی اصطلاح کے دائرے میں آتا ہے۔ بعض افراد جو ہیں وہ پہلے والے جو نظریے کی بنیاد پر آیات ناسخ منسوخ کو جو آیات منسوخ کو 228 آیات منسوخ کو 228 بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ ہے، چونکہ ہر طرح کی تبدیلی کو نسخ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ لیکن نئی اصطلاح میں ہر طرح کی تبدیلی نسخ نہیں ہے، بلکہ نسخ کیا ہے؟ جہاں پر نیا حکم پرانے حکم کو کینسل کر دے۔ تو پرانے والے نظریے کے تحت جو ہے وہ 228 آیتیں جو ہیں وہ
منسوخ تھیں، لیکن سیوطی نے جو ہے کثرت نسخ کو جو ہے رد کیا ہے اور منسوخ آیات کو 21 آیت پر محدود کیا ہے، بلکہ آغا خوئی نے تو اور بھی محدود کیا، اور آغا خوئی کہتے ہیں فقط ایک آیت جو ہے سورہ مجادلہ کی، جس کا بھی ذکر آگے آئے گا، بس وہی آیت منسوخ ہوئی، آیت نمبر 12 سورہ مجادلہ کی، بلکہ اور اس کے علاوہ کوئی بھی آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے، اور کسی اور آیت کو منسوخ ماننا جو ہے وہ یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ ضوابط نسخ، لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں لیکن نسخ کے جو شرائط بتائے گئے ہیں، جو قوانین بتائے گئے ہیں، جو ضوابط بتائے گئے، جو ضابطے پیش کیے گئے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے 8 موقع نسخ کے قرآن مجید میں ہیں، اور جب ان 8 موارد نسخ کو ہم دیکھتے ہیں تو ٹوٹل جو ہے وہ آیتیں جو ہیں وہ 20 سے کچھ زیادہ بن کر کے ابھر کے سامنے آتی ہیں، یعنی 8 موارد نسخ کے ہیں، اور نسخ سے ریلیٹڈ جو آیتیں ہیں، ناسخ منسوخ وغیرہ سب ملا کر کے وہ ٹوٹل 20 یا 21 آیتیں ہیں بنتی ہیں، یا اس سے کچھ زیادہ، مطلب 20 سے 30 کے بیچ میں۔ خوب، اب ایک دلچسپ واقعے کی طرف آپ کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں، صاحب کتاب نے اسے بیان کیا ہے، آیات نسخ کا ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ نمونہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ یہی وہ آیت ہے جس کو سارے علماء مانتے ہیں، حتیٰ آغا خوئی جو نسخ و منسوخ کے معاملے میں بہت محدود کرتے ہیں آیات نسخ کو، وہ بھی اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی آیت ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 جو منسوخ ہوئی ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 23 سے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 23 نے آیت نمبر 12 کو منسوخ کیا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں لوگ پیغمبر کو بہت ڈسٹرب کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ بعض اوقات مولوی جو ہے کسی گاؤں میں چلا جائے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر تھوڑی دیر پہ آ کر کے، مولوی صاحب پانی کھڑے ہو کے پینا ہے بیٹھ کے پینا ہے، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ جو ہے وہ ہم وضو کرنے کے بعد کتنی دیر تک نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، فوراً پڑھیں یا تھوڑا رک کے پڑھ سکتے ہیں، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ جو ہے وہ ہمیں فلاں نماز کے فلاں حصے میں شک ہو گیا کیا کریں، فلاں میں شک ہو گیا، ارے ہر تھوڑی دیر پہ آ کر کے ڈسٹرب کر رہے ہیں، کچھ باتیں کچھ اور پڑھے لکھوں سے معلوم کر لو، پانی کھڑے ہو کے پینا حرام ہے کہ مکروہ ہے، یہ تو تمہارے گھر میں جو تمہارے بزرگ موجود ہیں وہ بتا دیں گے، لیکن نہیں۔ یا بعض اوقات جو ہے وہ بہت بڑے ملک کے سب سے بڑے عالم دین کا نمبر مل گیا، ان کو فون کر کے پوچھتے ہیں، مثال کے طور پہ ان سے فون کر کے پوچھیں کہ مولوی صاحب روزے کی ہم نے روزہ جو ہے وہ بیماری وجہ سے چھوڑ دیتے اس کی قضا کیا ہوگی۔ ارے بھائی یہ سمپل سا مسئلہ ہے، کوئی بھی تم بتا دے گا، مگر تم چاہو گے آیت اللہ سستانی کو فون کر ڈائریکٹ پوچھیں، آیت اللہ خامنئی فون کر ڈائریکٹ پوچھیں۔ تو لوگوں کی کچھ عادتیں ہوتی تھی، پیغمبر کو بہت ڈسٹرب کرتے تھے ہر تھوڑی دیر پہ، پھر پوچھتے کیسے تھے؟ کان میں آ کر کے۔ بعض اوقات مولوی حضرات ذاکرین خطبہ بڑے بڑے جاتے ہیں مجلسیں پڑھنے کے لیے کسی جگہ، اب 1000 لوگ بیٹھے ہوئے مجلس سننے کے لیے، اب ایک صاحب آ کے کان میں دھیرے سے کچھ پوچھتے ہیں، یہ پوچھیں مولوی صاحب پانی آپ کے لیے ممبر پہ جو رکھیں وہ ٹھنڈا رکھیں گے گرم رکھیں؟ ارے بھائی یہ بات تم پہلے پوچھ سکتے تھے، اب آ کے پوچھ رہے ہو تم کیوں؟ وہ خصوصیت دکھانا چاہتے ہیں، پانی رکھا ہوا ہے، ایک صاحب نے پانی رکھ دیا ہے، ٹھنڈا رکھنا ہو چاہے گرم رکھنا ہو، مگر دوسرا آدمی پوچھتا ہے کان میں مجھے صاحب بتائیے کہ پانی بدل دیں، آپ کو گرم تو پانی نہیں چاہیے، صرف اس لیے تاکہ جو 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں دیکھیں کہ ہم سے کوئی خصوصیت ہے مولوی صاحب سے، ٹھیک ہے۔ اور فرض پہ آپ آگے پوچھتے ہیں مجھے بتائیے ممبر سے اترنے کے بعد فوراً آپ کھانا کھائیں گے یا تھوڑا رک کے کھانا کھائیں گے؟ ارے بھائی یہ بات پہلے پوچھ لیتے، بعد میں پوچھ لینا، ریڈی رکھو کھانا، کھائیں گے تو کھلا دینا، نہیں تو رک کے کہیں گے تو رک کے کھلا دینا، مگر نہیں، کیوں؟ خصوصیت دکھانے کی۔ تو پیغمبر کے زمانے میں کچھ لوگ تھے خصوصیت کانا پھوسی کرتے تھے، ہر تھوڑی دیر پہ مسئلہ پوچھو اور بیتو کا مسئلہ پوچھتے تھے اور پیغمبر سے کان میں، تو آیت آ گئی، اس کو کہتے ہیں نجوا، کانا پھوسی کرنے کو کہتے ہیں نجوا۔ پیغمبر جو اتنی بڑی شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے، دین کی سب سے بڑی پرسنالٹی اور شخصیت، اس سے تم بات کر رہے ہو آ کے چپکے چپکے، نبی کو باتیں نہیں کرنے دے رہے ہو، اصحاب سے علمی گفتگو نہیں کرنے دے رہے ہو، بنیادی گفتگو نہیں کرنے دے رہے ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں الجھائے ہو، نجوا کر رہو، کانا پھوسی کر رہو، خصوصیت دکھانی لوگوں سامنے۔ تو آیت نے آ کے منع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب نبی سے نجوا کرو، کانا پھوسی کرو، دھیرے سے آ کے بات کرو، کچھ پوچھو، مسئلہ پوچھو، کچھ بات کرو،
تو پھر پہلے اس کے صدقہ دے دو نجوا کرنے سے پہلے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اور یہی تمہاری پاکیزگی کی سبب بھی ہے۔ ہاں اگر نہیں ایسا کر سکتے تو الگ بات ہے، پھر اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب جب آیا نجوا آ گئی اور صدقے کا حکم ہو گیا تو سب کو سانپ سوکھ گیا، سب غائب ہو گئے۔ اب کوئی نہیں آ کر کے نبی سے سوال کرتا ہے، چونکہ سوال یا تو بے تکے تھے جس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے نہیں سوال کر رہے ہیں، یا ان کو شریعت سے اتنی محبت نہیں ہے کہ آ کر کے پیسہ خرچہ کر کے شریعت کے سوال وہ احکام کو معلوم کریں۔ مگر جس کو شریعت سے ہمدردی تھی اس علی مرتضیٰ علیہ السلام نے آ کے نبی سے سوال کیا، اور نبی اکرم روایت میں ایک تفسیری روایت میں کہ 1 دینار کو پھٹ کر کرایا چینج کرایا 10 درہم میں تبدیل کے مولا کائنات نے اسی کام کے لیے، اور 10 بار آ کر کے الگ الگ موقع پہ سوالات کیے اور صدقہ دیا 10 بار، 1 درہم 10 درہم صدقہ دیا، مگر کوئی بھی مسلمان اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھا، صرف امیر المومنین کی ذات تھی۔ تو اب اس کے بعد جب کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی نے صدقہ نہ دیا، دین کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نبی سے سوال نہ کیا دین کا، تو پھر آیت آ گئی، اور آیت نے اب چونکہ متوجہ تو کر دیا تھا کہ فالتو تم جو مزاحمت ایجاد کرتے ہو، ڈسٹرب کرتے ہو، نہ کرو، تو تنبیہ تو ہو گئی۔ اب آیت آئی اور پچھلی والی آیت کے حکم کو کینسل کر دیا، صدقے والی آیت کو، صدقے والے حکم کو، اور آیت آئی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات وَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آیا تم ڈر گئے کہ تم جو ہے وہ محرمانہ گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ دے دو؟ اب اگر ایسا ہے تو سنو، خداوند عالم نے تمہیں بخش دیا، اور اب تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب سے باخبر ہے خدا۔ اس آیت میں جو ہے محتوا نسخ ہوا ہے، ٹھیک ہے، میٹر نسخ ہوا ہے، لیکن آیت قرآن میں آج بھی سورہ مجادلہ میں ہے، اور باقی ہے، اور قیامت رہے گی، اور اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ یہ ہے نسخ وہ کہ جو قرآن میں واقع ہوا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نسخ قرآن واقع نہیں ہوا ہے۔ اب آ جائیے ایک نقطہ جو پچھلے درس میں تھا شرائط نص سے پہلے، اس کو میں نے بیان نہیں کیا تو اسے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک سوال ابھرتا اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے ایک شبہ مطرح ہو کہ آیات منسوخ کو قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب اس کے محتوا سے ہم کو کوئی کام نہیں ہے، حکم کینسل ہو گیا ہے، تو کیوں منسوخ والی آیت رہی؟ تو اس کا جواب یہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات ناسخ و منسوخ کا قرآن میں رہنا شریعت کی تشریع احکام کی سیر تدریجی کو بتاتا ہے کہ پہلے کیا حکم تھا، پھر کیا حکم ہوا، پھر کیا حکم ہوا۔ اس سیر تدریجی کو سمجھنے کے لیے آپ کو آیات قرآن کو آیات ناسخ و منسوخ پڑھنا پڑے گا۔ جیسے اگر ہم اس آیات ناسخ و منسوخ مانے جو شراب والی آیت تھی، تو پتہ چلے گا کہ پہلے مرحلے میں شراب کو برا کہا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شراب کو کہا گیا تھوڑا فائدہ بھی ہے، تھوڑا نقصان بھی ہے، پھر کہا گیا شراب بری ہے، پھر کہا گیا نماز کے وقت میں پڑھو، پھر کہا گیا کہ کلی طور پہ نہ پڑھو، شراب حرام ہے۔ تو یہ شراب جو حرام ہوئی مطلقاً طور پہ چوتھے مرحلے والی حرام ہوئی ہے۔ تو اگر ہم پچھلی 3 آیتوں کو منسوخ مانتے ہیں تو یہ آیت نجوا کو دیکھ لیجئے، تو یہ سیر تدریجی شریعت کی سمجھ میں آتی ہے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد، اس لیے رہنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بیان وہ اعجاز بیانی کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اس میں خلل واقع ہوگا، کچھ آیاتوں کو ہٹا دیں گے تو قرآن جس طریقے سے فساد و بلاغت کے ساتھ چل رہا ہے اس میں خلل واقع ہوگا قرآن کی آیات کو ہٹانے کے نتیجے میں، لہٰذا قرآن کو جیسے اللہ نے نازل کیا ویسے ہی رکھا جائے گا۔ ایک چیز اور بھی عرض کر دوں کہ آیت ناسخ اگر رہ جائے گی اور منسوخ نہیں رہے گی تو ناسخ کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا منسوخ آیت کے نہ رہنے پہ۔ یہی آیت نجوا کو اگر دیکھ لی، آج وقت کیا تم ڈر گئے؟ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کیوں اللہ نے کہا تم ڈر گئے؟ اس کے پہلے والے آیت دیکھ کر کے کہ جو منسوخ ہے کہ صدقہ دو، تب اگلی والی آیت سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ سب مسائل ہیں جس کی وجہ سے آیت ناسخ و منسوخ کا دونوں قرآن میں رہنا بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔